جانشین کروایا. فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. دوسرا نقطہ بیان فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. حقوق اللہ میں اللہ کے حق میں کسی کو شریک ٹھہرانے کی اجازت نہیں، اور حقوق العباد میں اپنے ماں باپ کا دل دکھانے کی اجازت نہیں. جیسے اللہ کے ہاں شرک ناقابل معافی ہے، اسی طرح والدین کی نافرمانی بھی ناقابل معافی ہے. قرآن کریم میں عزیز دوستو 7 جگہ آئی ہیں جہاں اللہ نے اپنی وحدانیت کے ساتھ والدین کی عظمت کو بیان فرمایا ہے. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. سارے انسانوں کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. جیسے بچپن میں انہوں نے تمہاری تربیت کی، تم پر شفقت کا می برسایا، تمہاری ہر ضرورت کو پورا فرمایا. اب وہ بوڑھے ہونے لگے، بال سفید ہونے لگے، جسم کمزور ہونے لگے، کمر جھکنے لگے، نگاہ کمزور ہونے لگے، تو ان کو ستانے کی اجازت نہیں. ان کا بازو بن جانا، ان کی آنکھ بن جانا، ان کی زبان بن جانا، ان کی سماعت بن جانا. تمہارے ہوتے ہوئے والدین کو کسی اور کی خدمت کی ضرورت نہ رہے. کرو گے نا؟ تیسرا اصول بیان فرمایا سیدنا لقمان نے. ہے جی وقت ہے ہمارے پاس؟ میرا تو خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے جی. اتنا ہی سبق آپ یاد کر لیں تو کافی ہے. میں اور سبق پڑھاتا جاؤں گا تو آپ بھولتے چلے جائیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو، بس میں مختصراً عرض کرتا ہوں. سیدنا لقمان نے فرمایا بیٹا خیال رکھنا، چاہے جتنا چھپا کے گناہ کر لو، ماں باپ سے بھی چھپا لو گے، اولاد سے بھی چھپا لو گے، بھائیوں سے بھی چھپا لو گے، بہنوں کی نظر میں بھی نہیں آؤ گے، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکو گے. وہ ایک استاد نے اپنی درسگاہ میں سب بچوں میں ایک ٹافی تقسیم کی اور کہنے لگے وہاں جا کے کھاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ سکے. کوئی درخت کے پیچھے چھپ کے کھا کے آ گیا، کوئی پہاڑ کی اوٹ میں کھا کے آ گیا، کوئی کسی دیوار کے پیچھے ہو کر کھا کے آ گیا. ساری درسگاہ نے ٹافیاں کھا لی، ایک بچہ صحیح سلامت ٹافی لے کے واپس آ گیا. استاذ نے پوچھا بیٹا آپ نے ٹافی کیوں نہیں کھائی؟ وہ بچہ آنکھوں میں آنسو لا کے کہنے لگا استاد محترم کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں میرا رب مجھے نہ دیکھ رہا ہو. اے کاش کہ ہم بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، کھیلتے کودتے، ہر وقت ان کو اس بات کا استحضار ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میرا رب مجھے سن بھی رہا ہے.